اللہ نے کیا فرمایا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. جو لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ مومن ہیں، یعنی جو بندہ ایمان لانے کے بعد، جو لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد ان اسلام میں رہتے ہوئے جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے ان کے درجات اتنی زیادہ بلند ہوں گے، قیامت کے دن ان کا مقام اتنا بڑا ہوگا. پھر اس کے بعد میں اللہ نے دوسری چیز فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جن کو علم عطا کیا گیا. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون تھی، ابو جہل نے ان کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا، مگر ایسے وقت میں گویا وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی تھی کہ پروردگار میں اپنی ایمان کی سلامتی چاہتی ہوں، میں اپنی جان کی سلامتی نہیں چاہتی ہوں. ایسے وقت میں نیزہ مار کر، ایک بوڑھی خاتون تھی، نیزہ مار کر شہید کر دیا، مگر ایمان کا سودا نہیں کیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی صرف و صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، کیونکہ اس اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے جو سدا قائم ہے اور قائم رہے گی. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رحمت العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، پردہ نشین، میری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 سے ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا ہی حساس ہے، اور وہ ہے اللہ کی دو بڑی قیمتی نعمت. حضرات، ویسے اگر دیکھا جائے تو اللہ کی کوئی بھی نعمت چھوٹی یا معمولی نہیں ہوتی، بلکہ ہر نعمت اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے.
مگر مذکورہ آیت کے اندر ان دو نعمتوں کو ذکر کرنا، ساتھ ہی ساتھ ان کی فضیلت بیان کرنا، ان کی عظمت بیان کرنا کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بتلاتا ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ وہ دو نعمتیں اور نعمتوں سے کہیں بڑھ کر قیمتی ہیں، یعنی نعمتوں کے فضائل کے باب میں سب سے اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 علم۔ ایمان اور علم ہی وہ دولت ہے، وہ نعمت ہے جو تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ ان دو نعمتوں سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان لوگوں کی شان کو بڑھاتا ہے، ان لوگوں کے مقام کو بڑھاتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لے آئے، جو تم میں سے مومن ہو، جن کو اسلام لانے کی توفیق مل گئی، یہ پہلی چیز ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں ان لوگوں کی شان کو بلند کرتا ہے، ان لوگوں کے مقام کو بڑھاتا ہے جن کو علم عطا کیا گیا۔ والذین اوتوا العلم درجات، یہ دو نعمتیں ہیں۔ پہلی چیز ایمان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے درجات اللہ کیسے بلند کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن، اس شخص کے لیے ہمیشہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، نیکیاں کمانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو بھی نیکی کرے، جو بھی عمل کرے، اللہ کے اس کے عمل کی ویلو ہے، اللہ کے اس کے عمل قبول کیا جائے گا۔ وہیں پر اگر ایک کافر جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، جس نے ایمان قبول نہیں کیا، جو اللہ کے دین میں داخل نہیں ہوئے، اور وہ بندہ اپنے سماج میں بڑا نیک سمجھا جاتا ہے، بڑا نیک خیال کیا جاتا ہے، چہ جائیے کہ اس بندے نے اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے ہو، اللہ کی راہ میں ہزاروں روپے خرچ کر دیے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85۔ اللہ نے فرمایا جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کا پیروکار ہوگا، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب پر قائم ہوگا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، ایسا عمل کرے گا جو اسلام کے اندر ثابت نہیں ہے، جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہے، ایسا عقیدہ اس کا اندر ہوگا جو اسلام کے اندر ثابت نہیں ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس کی کوئی بھی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ بندہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 91۔ اللہ نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ،
اور اس حالت میں انتقال کیے. اس حالت میں ان لوگوں کی موت آئی کہ ان لوگوں نے کفر کیا تھا, ان لوگوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ابْتَغَىٰ بِهِ. اگر ایسا شخص جو کافر کی حالت میں انتقال کیا, کفر کی حالت میں مرا, اگر جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے زمین بھر کا خزانہ دے کر بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ابْتَغَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک سے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. اور وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا. مفسرین بیان کرتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے, مسند احمد کی روایت ہے, جب قیامت کا دن ہوگا, فیصلے کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک جہنمی انسان کو جو کافر تھا اس جہنمی انسان سے سوال کرے گا. اس جہنمی انسان سے پوچھے گا, بھلا بتاؤ اگر تمہیں زمین بھر کا خزانہ مل جائے, سونا چاندی مل جائے, اگر تم زمین بھر کا سارا خزانہ دے کر, میں تمہیں سارا خزانہ دے کر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ تو کیا تم تیار ہو جاؤ گے؟ وہ شخص کہے گا اے اللہ کیوں نہیں, یعنی زمین بھر کے خزانے کی کیا قیمت ہے, جہنم کی آگ سے مجھے نجات مل جائے, اس سے بڑی کیا دولت ہوگی. اللہ, کتنی بڑی دولت ہے ایمان. ایک کافر اگرچہ اپنے سماج کے اندر نیک سمجھا جاتا تھا, بڑا نیک خیال کیا جاتا تھا, لیکن اللہ کے یہاں اس کی ایک بھی نیکی کی کوئی ویلو نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن وہیں پر ایک مسلمان اگر کوئی بھی نیکی کرے تو, ایک مومن کوئی بھی نیکی کرے تو اس کی ایک ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دے گا. جو جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا اس کی جنت اتنی عالی شان والی ہوگی, اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہوگا, اس کا مقام جنت میں اتنا بڑا ہوگا. کتنی بڑی دولت ہے کہ زمین بھر کے خزانے ایک طرف, کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف اور ایمان کی دولت ایک طرف. پھر بھی آپ کے پاس اگر ایمان کی دولت ہے تو سارے خزانے مل کر, ساری نعمتیں مل کر اس نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی, مگر افسوس کہ ہم نے اس ایمان کی قدر نہیں کی. ورنہ پوچھو جن لوگوں نے اس ایمان کی قدر کی, عقل مندوں نے, اس ایمان کی قدر کرنے والوں نے ایسی ایسی قدر کی کہ جسے سن کر کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھو, ان کی سیرت کو پڑھو, ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے, ایمان کی ایسی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی جسے پڑھ کر کے آپ چوک جاؤ. کتنے واقعات آپ کو سنایا جائے. آؤ میں ایک واقعہ مختصر انداز میں سناتا ہوں کیونکہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایک جانثار صحابی تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک امیر اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. بہترین لباس پہنتے, عمدہ خوشبو استعمال کرتے اور بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا, جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا تو ان کی والدہ اور ان کے خاندان والوں کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے مل کر حضرت مصعب بن عمیر کو قید کر دیا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. ان کے پاس جو بھی ناز و نعمتیں تھی, ان کے پاس جو بھی مال تھا, جو بھی دولت تھی, ان ساری چیزوں کو چھین لی گئی. پھر ایک وقت آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کا سب سے پہلا مبلغ بنا کر کے آپ نے بھیجا. پھر مدینہ منورہ میں آ کر آپ کی دعوت سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے, کثیر تعداد میں اسلام پھیلا. مدینے آنے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ ان کی زندگی میں سب سے دردناک واقعہ غزوہ احد میں پیش آیا. غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیا گیا تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لیے ہوئے تھے، وہ ہاتھوں سے جھنڈے کو لیے ہوئے تھے، اٹھائے ہوئے تھے کہ اچانک دشمن نے وار کیا اور ان کے ایک دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، ایک ہاتھ کو کاٹ دیا، شہید کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے نبی کے جھنڈے کو، اسلام کے جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا، بائیں ہاتھ میں لیا۔ دشمن نے موقع پا کر بائیں ہاتھ کو شہید کر دیا۔ میرے بھائیو، ایمان کی محبت دیکھو، لیکن انہوں نے جھنڈا گرنے نہ دیا، انہوں نے اپنے سینے سے جھنڈے کو لگا لیا، سینے سے جھنڈے کو چپکا لیا۔ یا اچانک کافر نے وار کیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن جھنڈے گرنے نہ دیا۔ ان کی شہادت کے بعد، پھر ان کی شہادت کے بعد کفن دینے کا وقت آیا تو ان کے پاس صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی۔ وہ چادر بھی ایسی تھی کہ اس چادر سے اگر سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور اگر پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اے میرے صحابیوں، غطوا بها رأسه، اس چادر سے ان کے سر کو چھپا دو، اور وجعلوا على رجليه من الإزخر، اور ان کے پیروں میں گھاس ڈال دو۔ پھر گھاسوں کے ذریعے سے ان کے پیروں کو چھپایا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے کہ ایمان والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد لیا تھا، اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، مکہ میں تو سب سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان تھا، تم سے زیادہ حسین نوجوان کوئی نہ تھا، سب سے خوبصورت نوجوان تھا، اور مکہ میں سب سے اچھے اچھے کپڑے پہننے والا شخص تو ہی تھا، تیرے علاوہ کوئی نہ ملتا تھا، مگر آج تو نے اسلام قبول کر لیا، تو نے ایمان قبول کر لیا۔ ایمان لانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ آج تمہارے پاس ایک کفن کے لیے کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ ایک چادر سے ان کے سر چھپایا گیا اور ہاتھوں کے ذریعے سے ان کے پیروں کو چھپایا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایمان کے لیے اتنی بڑی قربانی کہ جو شخص کفر کی حالت میں جب تھا، اتنی امیری تھی، اتنی دولت تھی کہ وہ رنگ برنگے کپڑے پہنتے تھے، ان سے زیادہ آرام و عیش کوئی کرنے والا نہ تھا، لیکن آج ایمان کی وجہ سے اتنی بڑی قربانی انہوں نے پیش کر دی، ایک کفن کے لیے بھی ان کو کپڑا نصیب نہ ہوا۔ سوچو ایمان والوں نے کس قدر ایمان کی قدر کی، ایمان کو غنیمت جانا کہ جسے پڑھ کر سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک ہم ہے کہ اتنی بڑی دولت ملنے کے بعد بھی ہم اس ایمان کی قدر کرتے نظر نہیں آتے۔ مطلب بتائیے، آج مسلمان جس نے قرآن پر ایمان رکھا ہے، اللہ پر ایمان رکھا ہے، جس کے آخرت پر ایمان ہے، مگر پھر بھی وہ سود خور کیوں ہے، حرام کے لین دین کیوں کرتے ہیں، سودی لین دین کیوں کرتے ہیں؟ یہ 2 روپے میں چند سکوں میں اپنے ایمان کو بیچتے ہیں مسلمان کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا ایمان کی قدر ہے؟ کیا ہم نے ایمان کی قدر کو سمجھا؟ مرتے دم تک ہم جس قدر نیکیاں کریں گے اتنی زیادہ شان ہماری بڑھتی جائے گی، ہم جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے قیامت کے دن ہمارا مقام اتنا بڑا ہوگا، مگر ہم اس ایمان کی کوئی اہمیت، کوئی قدر نہیں جانتے۔ اسی طرح آج ہماری قوم کی بیٹیاں جو میں اسکولوں میں پڑھتی ہیں اور اپنے ماں باپ کے ارمانوں کو کچلتے ہوئے غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کرتی ہیں، اپنے ایمان سے مرتد ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ بیٹھتی ہے اور بڑے شوق سے لوگوں کے سامنے اعلان کرتی ہے کہ میں نے اپنے شوق سے شادی کی ہے، اس لڑکے کو میں نے اپنے شوق سے پسند کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ایمان اتنا سستا تھا؟ کیا ایمان تمہارے لیے اتنی سستی چیز ہے؟ کیا تم نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون تھی، ابو جہل نے ان کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر
شہید کر دیا. مگر ایسے وقت میں گویا وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی تھی کہ پروردگار میں اپنی ایمان کی سلامتی چاہتی ہوں, میں اپنی جان کی سلامتی نہیں چاہتی ہوں. ایسے وقت میں نیزہ مار کر, ایک بوڑھی خاتون تھی, نیزہ مار کر شہید کر دیا, مگر ایمان کا سودا نہیں کیا. مگر تم پیار بھرے تو جملے میں اپنی ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہو, اپنے ماں باپ کے ارمانوں کو کچلتی ہو نظر آتی ہو. جب آپ نے سنا کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے, زمین بھر کے خزانے ایک طرف, ساری نعمت ایک طرف, مگر ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اور اس ایمان کو چند سکوں میں تم تبدیل کر دیتے ہو, بدل دیتے ہو, اور دوسرے کے دین کو قبول کر لیتے ہو. اور اسی لیے آیت اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں مسلمان نے اپنے ماں باپ کے ارمانوں کو کچلتے ہوئے اس نے غیر مسلم لڑکی سے شادی کی تھی, اور آج حال یہ ہے کہ اس نے اس کو ڈیورس دے دیا, اس کو طلاق دے دیا, اور آج وہ پریشان ہے, بے گھر کر دیا. کہیں سے تو خبر ملتی ہے کہ اس کو پیٹرول کے ذریعے سے آگ جلا کر کے اس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا, زندہ جلا دیا گیا ہے. یہ حال ہے میرے بھائی. ایمان کو چھوڑنے کا دنیا بھی نہیں ملی, اور آخرت میں بھی سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس نے دین کا سودا کر دیا. اور اس کے ذمہ دار آج کے سماج کے والدین بھی ہیں, جو اپنے بچیوں کو, اپنی لڑکیوں کو توحید کی تعلیم نہیں دیتے ہیں, دین اسلام کی بنیادی تعلیم نہیں دیتے ہیں, اور ایسے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں جہاں پر مخلوط تعلیم ہوتی ہے, جہاں پر نوجوان لڑکیاں اور لڑکیاں ایک ساتھ مل کر کے تعلیم حاصل کرتی ہیں. ایسی جگہ میں اپنی لڑکیوں کو وہ تعلیم دلانے کے لیے ڈالتے ہیں. اس کے ذمہ دار سماج کے والدین بھی ہیں. اس لیے میں ان والدین سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو پہلے اسلام کی بنیادی تعلیم دلاؤ, اسلام کی بیسک تعلیم دلاؤ, تاکہ ان کے اندر ایسے عقیدے بن جائے, ایسا ایمان پیدا ہو جائے کہ ایسی نوبت نہ آئے. ایسی جگہ میں تعلیم دلاؤ جہاں پر لڑکیوں کی الگ کلاسیں ہوتی ہے, لڑکوں کی الگ کلاسیں ہوتی ہے. ایسی جگہ میں آپ اپنی بچیوں کی تعلیم دلاؤ, ورنہ یہ نوبت آپ کی زندگی میں کبھی بھی آ سکتی ہے. تو میرے بھائیوں, میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی ہم اور آپ کو قدر کرتے نظر نہیں آتے ہیں, جبکہ ہم جس پر قدر کریں گے یہ زندگی ختم ہونے سے پہلے ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے. ہم اس وقت کو غنیمت جان کر کے ہم اس ایمان کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. ہماری ایک ایک نیکی اللہ کی ہم مانے رکھتی ہے, لیکن کافر کی ایک بھی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اگرچہ سماج کے لوگ اس کو بڑا نیک اور بڑا متقی اس کو سمجھ لے, لیکن اللہ کے یہاں کوئی اس کے غیر نہیں. تو یہ پہلی چیز ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ تم میں تم لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. جو لوگ مسلمان ہیں, جو لوگ مومن ہیں, یعنی جو بندہ ایمان لانے کے بعد, جو لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد دین اسلام میں رہتے ہوئے جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے ان کے درجات اتنی زیادہ بلند ہوں گے. قیامت کے دن ان کا مقام اتنا بڑا ہوگا. پھر اس کے بعد میں اللہ نے دوسری چیز فرمایا, والذین اوتوا العلم درجات, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جن کو علم عطا کیا گیا. میرے اسلامی بھائیوں, اس بات کو نوٹ کر لو, اس بات کو یاد رکھو, ایک مسلمان کے لیے دین اسلام کے اندر جو ایمان والا ہے, علم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نعمت نہیں ہو سکتی. علم سب سے بڑی نعمت ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, علم سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے یاد رکھو, جو شخص حافظ قرآن ہوتا ہے, ایک حافظ قرآن کا مقام ایک غیر حافظ کبھی نہیں پا سکتا. ایک عالم دین کا مقام ایک غیر عالم دین کبھی نہیں پا سکتا. ایک مفسر کا مقام ایک غیر مفسر کبھی نہیں پا سکتا. ایک محدث کا مقام ایک غیر محدث کبھی نہیں پا سکتا. ایک فقیہ کا مقام ایک غیر فقیہ کبھی نہیں پا سکتا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا, حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے صحابہ کرام کے درمیان میں دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا, جن میں سے ایک عالم تھا اور ایک عابد تھا.
آپ سے پوچھا گیا ایک طرف عالم ہے اور دوسری طرف عابد ہے، ان دونوں میں سب سے بڑا مقام والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، عبادت گزار جو اللہ کو یاد کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ آج مشکل سے ایسے لوگ ملتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی میں حقیقی معنی میں اللہ سے ڈرتے رہتے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہتے۔ تو آپ کے سامنے سوال کیا گیا، ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ایک طرف ایک عالم ہے اور ایک طرف ایک عابد ہے، تو دونوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام والا کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، ایک عالم کا مقام عابد پر ایسا ہے، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا درجے انسان پر ہے۔ اللہ سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا ہو، ایک عام انسان کے سامنے جس کو سماج کے اندر حقیر سمجھا جاتا ہے، جس کی کوئی ویلیو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، وہ نبی جس کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، وہ نبی جس کو تمام نبیوں کا امام قرار دیا گیا ہے، وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے دونوں جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس نبی کا مقام ہے لا الہ الا اللہ، پہلا جز، تو دوسرا جز محمد رسول اللہ، اتنا بڑا مقام ہے۔ سوچو اس نبی کا ایک ادنا انسان کے سامنے کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، جس طرح میری فضیلت ادنے درجے انسان کے سامنے ہے، ایک عالم کا ایک عابد کے سامنے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، اس کے سامنے ایک عالم کا مقام ہے۔ اور آج ہمارا حال ہے کہ ہم تو سیکھتے عالم علماء سے ہی ہے، ہم نے توحید کو علماء سے سیکھا، ہم نے نماز کو علماء سے سیکھا، ہم نے ساری چیزیں جو دین اسلام سے تعلق رکھتی ہے وہ ساری تعلیمات ہم نے علماء سے سیکھا، اور تھوڑا علم ہونے کے بعد ہم علماء سے برتن ہونے لگے۔ کسی کی کوئی کوتاہی نظر آ گئی، کسی کی کوئی کمی نظر آ گئی، چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر ان کی غیبتیں شروع کر دی۔ یہ حال ہے ہمارے لیے۔ نماز کی توفیق مل گئی، اچھے اعمال کی کچھ توفیق مل گئی، اپنے آپ کو فرشتے سمجھنے لگے، ایک عالم سے بہتر سمجھنے لگے، اور ان کی دن رات ہم غیبت کرنا شروع کر دیا۔ جبکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ علماء کی غیبت کرنا، علماء کی برائیاں کرنا زار ہے، ایمان کو برباد کر دیتی ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ایک عالم کا مقام ایک عبادت گزار کے سامنے جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرے اتنا بڑا ہے جتنا بڑا کہ میرا مقام ایک ادنا درجے انسان کے سامنے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے تمام فرشتے وَمَلَائِكَتَهُ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں تک کہ آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کی تمام مخلوقات حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی اپنے سوراخ کے اندر، وَحَتَّى الْحُوتُ اور مچھلیاں جو سمندر میں ہوتی ہیں، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، دین کو سکھلانے والے، علم کو پھیلانے والے، دوسروں کو دین کی تعلیم دینے والوں کے لیے خیر کی دعائیں کرتی ہے۔ ساری مخلوقات ایک عالم کے حق میں جو دین کو سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھلاتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا آپ کے لیے نہیں کرتی، آپ بڑے امیر ہیں، سماج کے لیڈر ہیں، آپ عالم نہیں ہے، آپ کے حق میں دعائیں نہیں کرتی ہیں، لیکن ایک ادنا سا طالب علم جو حدیث کی تعلیم سیکھتا ہے، قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے، کائنات کی ساری مخلوقات یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق چیونٹیاں بھی اپنے سوراخ کے اندر دعائیں کرتی ہیں۔ یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور یہ حدیث آپ کو ملے گی سنن ترمذی کتاب العلم حدیث نمبر 2685، آپ دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہیں۔ امام ترمذی نے آگے کہا یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
یہ عالم کا اتنا بڑا مقام ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 71۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اس بندے کو اپنے دین کی سمجھداری عطا فرماتا ہے، دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مجھے علم دیتا ہے اور میں علم کو تقسیم کرتا ہوں، میں علم کو بانٹتا ہوں، میرے ذریعے سے دوسروں تک علم پہنچنے والا ہے۔ اور ہم تک علم کیسے آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، نبی سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین نے تبع تابعین، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اس طریقے سے ہم تک توحید آئی، اس طریقے سے ہم تک علم آیا۔ تو انما انا قاسم، اور میں تو علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، وانما انا قاسم واللہ یؤتی، اور اللہ تعالیٰ یہ جو علم کو عطا کرنے والا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر کوئی عالم دین نہیں ہوگا، ہر کوئی دین کو سمجھنے والا نہ ہوگا، ہر کوئی توحید کو سمجھانے والا نہ ہوگا۔ اللہ کا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے وہی شخص عالم دین ہوگا اور دوسروں کو حق کی تعلیم دے گا، دوسروں کو توحید کی تعلیم دے گا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے، دنیا میں جتنے بھی عالم ہیں، علماء ہیں، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو دین اسلام کی طرف جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، اس وجہ سے وہ عالم ہے، اس وجہ سے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کی توفیق کے بغیر وہ عالم نہیں بن سکتے تھے۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے درجات بہت بلند ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کو عالم دین بنایا، اور آج وہ دین کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، دوسروں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں پر نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نبی نے کیا فرمایا؟ یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھداری عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب جو لوگ عالم تو ہیں، حافظ تو ہیں، لیکن صحیح عقیدے پر فائز نہیں ہے، ان کا عقیدہ شرکیہ عقیدہ پایا جاتا ہے، ایسے لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ لمبی لمبی ٹوپیاں لگا کر اور لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر لوگوں کو اللہ کے حرام کردہ امور کو حلال اور حلال کردہ امور کو حرام بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، ایسے لوگ عالم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو عالم کا مقام ہے، وہ مقام ایسے لوگوں کا نہیں، بلکہ میں کہوں تو ایسے لوگ تو قوم کے لیے، امت کے لیے شیطان ہے، عالم کی شکل میں شیطان ہے۔ یہ لوگ عالم نہیں ہے، جو لوگوں کو صحیح دعوت نہ دیں، جو لوگوں کو قرآن و سنت کی کتاب و سنت کی دعوت نہ دیں، ایسے لوگ عالم نہیں ہے۔ جو لوگوں کو مزار کی طرف بلائے، جو لوگوں کو قبر پرستی کی دعوت دیں، ایسے لوگ علماء نہیں ہیں۔ یہ لوگ امت کے لیے فتنہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے شیطان ہیں۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یفقہہ فی الدین، اللہ اپنے دین کی سمجھداری عطا فرماتا ہے۔ تو جو صحیح العقیدہ کے عالم ہوتے ہیں، صحیح منہج کے عالم ہوتے ہیں، جن کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہوتی ہے، قرآن و سنت کی دعوت ہوتی ہے، ایسے ہی لوگ ہیں جن کی فضیلت اس حدیث کی روشنی میں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ علم کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان، جب انسان کی موت آ جاتی ہے، انقطع عنه عمله، اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی نیکی اب کرنے کی استطاعت نہیں، وہ نہیں کر سکتا۔ الا من ثلاث، مگر 3 ایسے عمل ہیں،
تین ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ مثلا آپ نے مدرسہ بنوا دیا، آپ نے مسجد تعمیر کر دی، آپ نے یتیم خانہ، آپ نے یتیموں کے لیے اسپتال وغیرہ بنا دیا، تو یہ یعنی جو ایسا صدقہ جو آپ کے مرنے کے بعد اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، تو آپ کے مرنے کے بعد بھی اگرچہ آپ کے اندر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کا عمل منقطع ہو چکا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے آپ کا ثواب ملتا جاتا ہے۔ لوگ جس قدر فائدے اٹھاتے جائیں گے اس قدر آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ اور دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ مثلا آج ہم اور آپ علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی، صحیح بخاری کو ہم پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، امام بخاری کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم پڑھتے ہیں، امام مسلم کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ ترمذی پڑھتے ہیں، امام ترمذی کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ یا جو بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھتے ہیں، ہم ان کتابوں سے بھی ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ان علماء کو جو دنیا میں نہیں ہے پر ان کی کتابیں دنیا میں ہے، ان کا علم دنیا میں محفوظ ہے، اور ان کے علم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس کے ان کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، ان کو اجر و ثواب ملتا جاتا ہے۔ جب تک ان کی کتابوں سے، ان کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ثواب ملتا جائے گا۔ اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ علماء کرام کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، تو صدقہ جاریہ وہ آسانی کے ساتھ میں اس کے ذریعے سے اپنے علم کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو برائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے اصلاح پہ کام کریں گے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں کو دین پہنچائیں گے، حق کی تعلیمات عام کریں گے، درس و دروس کے ذریعے سے لوگ آپ کی باتوں کو سنیں گے، آپ کا علم محفوظ رہے گا، تو مرنے کے بعد آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ جب آپ کی تقاریر، آپ کے بیانات یا آپ کے دروس لوگ سنتے رہیں گے، آپ کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اخلاص ضروری ہے، بغیر اخلاص کے کچھ بھی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد دعائیں کرے۔ اور یاد رکھو آپ کی اولاد اسی وقت نیک ہوں گی جب آپ ان کو دین اسلام کی تعلیمات سکھلائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آتا ہے، آپ لوگوں کو، والدین کو نصیحت کرتے تھے، علموہم وادبوہم، اپنی اولاد کو اگر نیک بنانا چاہتے ہو، اچھے بنانا چاہتے ہو، اللہ والا بنانا چاہتے ہو، تو اسی وقت بنا سکتے ہو جب تم اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات دو گے، اسلام کی تعلیمات دو گے، صحیح عقیدے کی تعلیمات دو گے، اللہ کی معرفت کی تعلیمات دو گے، تو تمہارے بچے نیک بنیں گے۔ وَأَدِّبُوهُمْ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق کی تعلیم دو گے تو تمہارے بچے نیک بن جائیں گے۔ تو آپ کے بچے، ہماری اولاد اسی وقت نیک بنے گی جب ہم ان کو اسلام کی تعلیمات دیں گے، ان کو علم سے آراستہ کریں گے، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیمات دیں گے۔ تو فرمایا او ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے حق میں دعائیں کرے، اللہ اپنے میرے ماں باپ پر تو رحم فرما، اللہ میرے ماں باپ کی تو مغفرت فرما۔ تو اولاد کے ذریعے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے اگر گناہ ہوئے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن میں سے ایک چیز علم ہے، جو بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں، کتنی باتیں آپ کے سامنے کروں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ایسے عمومی طور پر کہا جائے تو اللہ کی سب سے بڑی دو قیمتی نعمت کیا ہے؟ نمبر ایک ایمان، جو ہمیں آپ پر الحمدللہ یہ ایمان کی دولت ملی ہے، ہم اس ایمان کی قدر کریں۔ جس قدر ہم نیکیاں کریں گے اس قدر ہمارا درجہ قیامت کے دن جنت میں ملے گا، اس قدر ہماری جنت میں عالیشان ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایمان والوں میں سب سے بڑھ کر قیمتی دولت کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ ہم دین کا علم سیکھیں، قرآن خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کے ترجمے کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی۔ آپ کو دنیا داری کی تعلیم سے منع نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو دنیا کی بھی تعلیم دلاؤ، اصلی تعلیم بھی دو، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ دین کی تعلیمات بھی دو، آپ دین کی بیسک چیزیں بھی ان کو سکھلاؤ، تو انشاءاللہ آپ کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ آپ دین کی تعلیمات بھی دو، آپ دین کی بیسک چیزیں بھی ان کو سکھلاؤ،
تو انشاءاللہ آپ کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مذکورہ باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان جو تو نے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی ہے، اللہ مرتے دم تک اس ایمان کی ضائع قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں صحیح سے علم حاصل کرنے کی، دین کی تعلیمات حاصل کرنے کی، ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو بھی دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں تو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں، نہ جانے کن حالتوں میں قبروں میں گزر رہے ہوں گے، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔